السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بریکنگ بیریئرز میں ہوں محمد مالک۔ سمجھ نہیں آ رہی ملک میں ہو کیا رہا ہے۔ ابھی تو سسپینس سے لگا ہوا تھا پہلے کہ کل جو ہیئرنگ ہے 7 ممبر بینچ کی سپریم کورٹ کی، جو 6 ججز کے معاملے پہ سو موٹو ہوا ہے، اس میں کیا ہوگا کیا نہیں ہوتا۔ ابھی جو اطلاعات آ رہی ہیں اس کے مطابق شاید پی ٹی وی والوں کو ریکویسٹ بھجوا دی گئی ہے کہ آپ اکوپمنٹ اپنا تیار کریں کل کے لیے، تو ہو سکتا ہے لائیو سٹریمنگ بھی ہو اس کی۔ ابھی تک کورٹ نے کچھ کہا نہیں، بٹ انٹرسٹنگ۔ لیکن ابھی یہ ساری باتیں، یہ 6 ججز اور جناب کمیشن یہ چل رہا تھا، تو آج ایک بڑی عجیب ڈیولپمنٹ ہوئی۔ پوری اسلام آباد ہائی کورٹ کے تمام ججز کے آفس میں ایک لفافے آئے اور کسی خاتون کے نام سے وداؤٹ اینی ایڈریس، اور جب کھولا گیا تو اس میں سے وائٹ پاؤڈر نکلا، اور اس وجہ سے ایک ڈیلے بھی ہوئی۔ جب سائفر کا کیس کی اپیل سن رہی تھی ہائی کورٹ، تو وہ کیس بھی ڈیلے ہوا، اور وہاں پہ چیف جسٹس عمر فاروق صاحب نے کہا، عامر فاروق صاحب نے، کہ یہ فاروق صاحب نے کہ انہوں نے تھریٹ کیا گیا ہے ہائی کورٹ کو، کہ اس کی طرف سے تھریٹ ہے، کیسا تھریٹ ہے، اس پہ بات نہیں ہوئی، اور وہ خیر اب وہ سیمپلز ذرا لے گئے ہیں۔ پھر ذرائع سے یہ خبر چلنی شروع ہو گئی کہ جن لوگوں نے کچھ لفافے کھولے ان کی آنکھوں میں جلن ہو رہی ہے اور اس قسم کی باتیں ہوئی ہیں، کنفرم نہیں ہوا۔ اینی ویز خطرہ یہ تھا کہ شاید اس میں اینتھریکس نہ ہو، وہ تو بھی کنفرم نہیں ہوا۔ آپ کو یاد ہے امریکہ میں بھی اینتھریکس بھیجے گئے تھے لفافوں میں۔ یہ پاؤڈر ہوتا ہے اور اس سے انٹرنل بلیڈنگ انسان کی ہو جاتی ہے، اور اگر اس کا علاج نہ ہو صحیح طریقے سے ڈائگنوز ہو کے، تو یہ فیٹل بھی ہو سکتا ہے، موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ بٹ اصل ایشو تھا یہ تھا، ابھی یہ چل رہا تھا، تو وہاں بشرا بی بی نے، جو اہلیہ عمران خان صاحب کی، انہوں نے کہا کہ مجھے بھی ہارپک زہر دیا جا رہا ہے، اور اس پر انہوں نے کافی باتیں کی، بلکہ انہوں نے کہا میں میڈیا سے بات نہیں کروں گی۔ ایک اور صرف ایک دوست ہیں ہمارے اینکرز آج کل وی لاگ کر رہے ہیں، تو ان کا میں ان سے بات کروں گی، تو بلکہ خان صاحب نے کہا کہ نہیں ان کا ایکسپیرینس نہیں ہے، جب باقی لوگوں نے اعتراض کیا۔ بٹ ٹو کٹ اٹ شارٹ، انہوں نے بھی سیریس الزام لگایا ہے کہ مجھے پرابلمز ہو رہی ہیں میڈیکل، اور میرے کھانے میں ملایا جا رہا ہے۔ اور عمران خان صاحب تو یہاں تک چلے گئے کہ انہوں نے بہت ہائی لیول کے نام لے کے کہ اگر بشرا بی بی کو چھوا تو پھر وہ ذمہ دار ہوں گے۔ ہر طرف پہلے ایک پولیٹیکل مینوورنگ کا بحث چل رہی تھی، لیکن اب وہ پرسنل کلنگ اور ڈیتھس پہ باتیں چلی گئی ہیں۔ یہ کافی خطرناک ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں۔ باقی سینٹ کا الیکشن تو آپ نے حال دیکھ لیا ہے، کوئی اس میں سرپرائزز نہیں تھے، جو ہونا تھا وہی ہوا۔ صرف اب کے پی کی 11 سیٹس رہ گئی ہیں، بیکاز وہاں پہ اوتھ ٹیکنگ کا معاملہ ہے، اس پہ 2 بحثیں چل رہی ہیں۔ کنور دلشاد صاحب جو سیکرٹری ہوتے تھے الیکشن کمیشن میں، ان کا کہنا یہ ہے کہ چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کا الیکشن نہیں ہو سکتا جب تک کے پی کی سیٹس نہ ان پہ الیکشن ہو جائیں۔ لیکن الیکشن کمیشن کا یہ کہہ رہا ہے، ان کے حوالے سے جو خبریں چل رہی ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے۔ مگر سب سے انٹرسٹنگ چیز ایک اور ہے، کیا کریں، ہر جگہ ڈار صاحب پہنچ جاتے ہیں۔ اگر فورن منسٹر بھی بنتے ہیں تو پرائیویٹائزیشن کمیٹی لے لیتے ہیں، اگر وہاں پہ وہ نہیں پہنچ سکتے اورنگزیب صاحب فائنانس منسٹر، تو وہ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ میں بھی آ جاتے ہیں۔ اب جو خبر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ شاید کل سینٹ کے اجلاس کی وہ صدارت کریں گے۔ کیسے کریں گے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، بیکاز ٹیکنیکلی وہ سینیٹر الیکٹ ہیں، اور ابھی اس وقت وہ سینیٹر نہیں ہے، تو وہ اسٹرینجر ان دا ہاؤس ہوں گے۔ ابھی تک اس میں کنفرمیشن نہیں آئی۔ اصول پرانی بات، کنونشن یہ ہے کہ جب ایسے معاملات میں جب الیکشن ہوتا تھا تو عام طور پہ جو سینئر ترین سٹنگ سینیٹر ہوتا تھا اس کو بنا دیتے تھے چیئرمین فار دا ڈے، پھر وہ الیکشن کروا کے چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کا الیکشن کرواتا تھا۔ لیکن اگر یہ ہوا تو یہ ایک عجیب، ایک میرے نزدیک تو ایک بھونڈا مذاق ہوگا، اور شاید یہ لگتا ہے کہ ڈار صاحب از ناٹ ولنگ ٹو ریٹریٹ انٹو دا بیک گراؤنڈ۔ خیر ہماری میری اور آپ کی فکر کی بات نہیں ہے، یہ فائنانس منسٹر اورنگزیب صاحب کی فکر کی بات ہے، کیونکہ اگر وہ مفتاح صاحب سے بھی پوچھتے ہیں ان کے ساتھ کیا ہوا تھا تو اس قسم کی چیزیں کچھ چل رہی ہیں۔ اینی ویز اب چیزیں جا کے آ رہی ہیں۔ میرے پاس ایک اندر کی خبر بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ عدالت کا جو معاملہ چلا گیا ہے چیف جسٹس کے پاس، صلح کہاں پہ ہوگی؟ جو شنید یہ ہے، جو جس کو آپ کہہ رہے ہیں سینہ گزٹ ہے اسلام آباد کا، وہاں پہ بات یہ ذرائع بتا رہے ہیں کہ جو دو نام ایکچولی کہے جا رہے ہیں کہ اس رپورٹ کے اندر جو ججز کا خط ہے، خاص طور پہ جو فروری والا خط لگا ہوا ہے، اس میں کوئی 2 لوگوں کے جو نام ہیں ان کے بارے میں یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ بھئی اگر ان کو آپ ہٹا دیں، فارغ کر دیں،
تو پھر معاملہ کہیں پہ سیٹل ڈاؤن ہو سکتا ہے. ہوگا یا نہیں ہوگا یہ تو وقت بتائے گا, لیکن ایک ٹینشن تو ہو گئی ہوئی ہے. چیف جسٹس پہ بہت سے سوالیہ نشان اٹھ گئے ہیں, کیونکہ انہوں نے ہی پہلے ایگری کیا تھا جو پرائم منسٹر نے اور لا منسٹر کی جو باتیں نکلی, تو لا منسٹر صاحب کے مطابق وہ اپروول لے کے آئے تھے وہاں سے. اگرچہ انہوں نے لا منسٹر یہ نہیں بتایا کہ فیض آباد دھرنے کے بارے میں بھی چیف جسٹس نے کہا تھا, اور بقول جو سپریم کورٹ کا کمیونیکے تھا اس میں پرائم منسٹر نے ان کو اشور کیا تھا کہ وہ اس پہ امیڈیٹ انسٹرکشنز دیں گے کہ اس کا فیصلہ امپلیمنٹ کریں. سو یہ دو بیانیے چل رہے تھے, اور اب کہا جا رہا ہے کہ جو چیف جسٹس صاحب ہیں انہوں نے اپنے آپ کو ریاکشن دیکھ کے اپنا فیصلہ بدل لیا. اس پہ پی ٹی آئی کا ریاکشن بھی کنفیوزنگ ہے. ابھی آپ نے ابتدائیے میں سنا تھا رؤف حسن صاحب کو, چیئرمین پی ٹی آئی گوہر صاحب کو, انہوں نے کہا ہم نہیں کرنے دیں گے, ایسے نہیں ہوگا, مانتے نہیں ہیں, فل کوٹ ہوگا. بائنی چیئرمین نے بھی کہا ہے, گوہر صاحب نے کہا کہ فل کوٹ ہونا چاہیے. لیکن جو عمران خان صاحب کی اپنی بات ہوئی جرنلسٹوں کے ساتھ, انہوں نے کہا کہ یہ بالکل غلط تھا کمیشن, اور یہ بہتر ہے بڑا بینچ بنتا ہے, لیکن 7 ممبر بینچ بہرحال اس کمیشن سے بہتر ہے. سو وی ڈونٹ نو کہ پی ٹی آئی کا اس پہ کیٹیگوریکل پوزیشن کیا ہے, بیکاز جو بات چیئرمین نے خود کی ہے جرنلسٹوں میں, اس میں انہوں نے اس کو ایک گارڈڈ ایکسیپٹنس دی ہے, لیکن جو ان کے لوگ ہیں وہ ٹوٹلی دوسری بات کر رہے ہیں. پھر آج ہم پروگرام میں ایک بات ضرور ڈسکس کریں گے, وہ بات تو 7-8 دن پرانی ہے, اور وہ بات ہے تاندلیہ والا میں ایک بچے کی, جس کے اوپر ایک مدرسے کا جو مولوی تھا وہ اس کو ریپ کرنے کی کوشش کر رہا تھا, اور اس پہ پھر پرچہ ہوا. اس پہ میں آپ سے ایف آئی آر بھی شیئر کروں گا, بڑا کلیئر اسپیسیفک. اور پھر اس کو علامہ ابتسام الہی صاحب بیچ میں پڑے, اور پھر انہوں نے صلح کروا دی, اور اللہ کے نام پہ معافی ہوگی. اس کی حقیقت کیا ہے, اور کیا یہ معاملہ ایسا ہے کہ اس کے اوپر صرف اگر وہ گھر والے ختم کر دیں بات تو بات ختم ہو جائے گی, بیکاز کچھ معاملات ایسے ہیں جس میں ریاست کو بیچ میں آنا پڑے گا. دین کے نام پہ اس ملک میں بہت ظلم ہو رہے ہیں, سیاست بھی ہو رہی ہے, میں ایک دوسرے کو قتل و غارت بھی کی جا رہی ہے. لیکن اگر آپ چھوٹے چھوٹے بچوں کو کی عزت لوٹنے کی کوششیں ہوں گی یا لوٹی جائیں گی مذہب کے نام پہ, تو یہ ایسا معاملہ نہیں ہے جس میں آنکھیں پھیر لیں جسٹ بیکاز کہ ایک متوسط طبقے کے باپ نے پریشر میں آ کے کہہ دیا کہ نہیں اب میں نے اللہ پہ چھوڑ دیا, اللہ کی رضا کے لیے. اس پہ بھی ڈیٹیل میں بات کریں گے. میرے ساتھ جوائن کیا ہوا مظہر عباس صاحب نے, نو انٹروڈکشنز نیڈڈ, بھٹی ہمارے ساتھ ہیں, اور ابھی تھوڑی دیر میں ہمیں مصطفیٰ نواز کھوکھر بھی جوائن کریں گے. ایک سب سے امپورٹنٹ چیز جو رہے گی وہ میں ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں. کل اسمبلی سیکریٹریٹ نے ایک بار پھر تمام پی ٹی آئی کے جو ارکان تھے ان کو آزاد ارکان قرار دے دیا. سنی اتحاد کونسل نے ان کو آزاد قرار دے دیا, اور جو لیڈر آف دی اپوزیشن بھی بنے ہیں گور ایوب صاحب, وہ ایز این آزاد رکن بنے. آزاد کیوں کیا؟ باقی الیکشن بھی ہو گیا, سینٹ بھی ہو گیا. کیا اس کا مطلب ہے کہ اب یہ سلسلہ چلے گا؟ کیا ممبرز اور توڑے جائیں گے؟ ورنہ آزاد کی لاجک کیا ہے؟